بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسرا اصول، آج 40 والیوم کی بھری ہوئی لائبریری ہوتی ہے اور سارے کے سارے والیوم لا پر مشتمل ہیں، لیکن سورہ اخلاص پڑھنی نہیں آتی۔ جس کو ربانی لا کا پتہ نہیں ہے، وہ آئین اور دستور سے واقف نہیں ہے، جو اللہ عز و جلال نے جو ہے وہ آئین اتارا ہے، اس کے پاس کیا علم ہے؟ قرآن کی تلاوت، اس کی فہم، اس پہ عمل کرنا اور اس کے پیغام کو دنیا تک پہنچانا، جب تک یہ ذمہ داری امت نہیں سنبھالے گی، اس ذمہ داری کو پورا نہیں کرے گی، مقام اس کو پھر بھی نہیں مل سکتا۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ نے اس قرآن کی وجہ سے امتوں کو بلندی دی ہے، اور اس قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے اللہ قوموں کو ذلیل کر دے۔ یہ ماسکو جو آج بھی آپ دیکھتے ہیں 250 سال تک مسلمانوں کو جزیہ دیتا رہا، آج ماسکو میں بیٹھ کے مسلمانوں کو اڑانے کے لیے پلاننگز کی جاتی ہیں کہ کس طرح مسلمانوں کو کمزور کیا جا سکتا ہے۔ وہ پاور تھی تو کس وجہ سے؟ اس قرآن کی وجہ سے پاور تھی۔ اور حالت یہ ہے کہ آج 500 سملر ورڈ یاد کر لیتا ہے گریجویشن کرتے وقت، لیکن اس کو نماز کا ترجمہ نہیں آتا۔ اتنی لمبی سمریاں زبانیں یاد کر لیتا ہے کہ امتحان پاس کر جاؤں، لیکن اس کو نہیں آتا تو اس کو سورۃ الملک یاد نہیں ہے کہ وہ رات سوتے وقت پڑھ لے تاکہ قبر کے عذاب سے ہی بچ جائے۔ یہ قرآن ہے جو آپ کو بلندی دے گا، یہ قرآن ہے جو شان و شوکت دے گا۔ فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ تعالی کہا کرتے تھے، لم ار خلیلا یرفع قدر خلیلہ کالقرآن، میں نے دنیا میں کوئی ایسا دوست نہیں دیکھا جو اپنے دوست کو بلند ہی کرتا جائے جس طرح قرآن اپنے دوست کو بلند کرتا ہے۔ آئیے اس قرآن کی تلاوت کو معمول بنائیے، ہر نئے دن کا آغاز قرآن مجید کی تلاوت سے کیجیے۔ سیدنا عمر کی زبان سے بات نکلتی، اللہ وحی بنا کے نازل کر دیتے۔ وجہ کیا تھی؟ ان کے بیٹا بیان کرتا ہے، کان اذا دخل البیت نشر المصحف قرأ فیہ، جب گھر داخل ہوتے صبح نماز کے بعد تو سب سے پہلا کام قرآن کی تلاوت کیا کرتے۔ یہاں روشن چہرے بیٹھے ہیں، بزرگ حضرات بھی، آپ ان سے اکیلے ذرا پوچھئے گا، آج سے 30 سال پہلے لوگوں کی عادت کیا تھی؟ ماؤں بہنوں کی بھی، بیٹیوں کی بھی عادت کیا تھی کہ وہ دہی اور دودھ اور لسی کی ہاتھ نہیں لگاتی تھی، سب سے پہلے قرآن کھول کے پڑھتی تھی۔ اور آج تو اٹھتے ہی وہ انسان جو ہے وہ 10 بجے ہیں، کیونکہ دعائیں یہ کی ہوتی ہیں، یا اللہ بیٹا ایسا دے جو چاند جیسا ہو، تو اللہ پھر چاند جیسا بیٹا دیتا ہے۔ چاند رات کو نکلتا ہے، صبح نظر نہیں آتا، یہ ساری رات فیس بک پہ جاگتا ہے، صبح سو جاتا ہے۔ اگر وہ یہ کہے کہ یا اللہ نیک اور صالح دے، تو اللہ اس کو نیک صالح بھی دے سکتا۔ تو جب تک آپ کے اندر قرآن کی تڑپ نہیں آئے گی، قرآن پڑھیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، عمل نہیں کریں گے، اس پیغام کو آگے نہیں پہنچائیں گے، مقام نہیں ملے گا۔ کبھی مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ پڑھا، کس طرح وہ کسریٰ کے دربار میں گئے اور اپنے نیزے کے ساتھ ان کے قرین چیرتے گئے۔ ایک آگے بڑھ کے کہتا ہے، تمہیں پتہ نہیں کیا کر رہے ہو؟ کہتا ہے ہوش سے کھڑے ہونا۔ اس نے تانا دیا، تیرے تو پاؤں میں جوتی نہیں، باتیں کیسے کرتی ہے؟ کہا میرے پاؤں میں جوتی ہے یا نہیں، میری تلوار ننگی ہے، یہ فیصلہ کرے گی، ہوش سے بات کرے گی۔ یہ جرت کہاں سے آئی تھی؟ آج یہ جرت ختم ہو گئی ہے، اور جرت ملتی ہے قرآن سے، جرت ملتی ہے جو رات کو تہجد پڑھنے والے ہیں، ان سے بڑھ کے شجاع اور بہادر دنیا میں کوئی انسان نہیں ہوتا۔ اس لیے تو قرآن میں اللہ فرماتے ہیں
إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا ووطاء وأقوم قيلا رات کو اٹھ کے جب انسان نماز پڑھتا ہے اللہ دو نعمتیں دیتے ہیں، اس بندے جیسا دل کسی کا بہادر ہو ہی نہیں سکتا، اور اس بندے کی بات اتنی قوی ہوتی ہے کہ کوئی اس کی کاٹ نہیں کر سکتا۔ یہ دونوں راز ملتے کیسے ہیں؟ تہجد کو اختیار کرنے سے۔ یحییٰ بن معاذ جب فوت ہونے لگے تو کسی نے پوچھا کوئی ہے خواہش؟ کہتے ہیں ہاں ابھی ایک خواہش ہے۔ کہتے ہیں دنیا سے جا رہے ہو پھر بھی خواہش؟ کیا خواہش ہے؟ کہتے ہیں بیتا خالیا ومصحفا جید الخط اقرأ فیہ، جی چاہتا ہے کہ خالی گھر ہو، میں اکیلا ہوں، خوبصورت قرآن کا نسخہ ہو، میں پڑھتا جاؤں اور اسی طرح اپنے رب کو جانے۔ ابو موسیٰ اشعری سے کسی نے پوچھا اتنی شان تمہیں مل گئی ہے، راز کیا ہے؟ اللہ کے رسول تیری تعریف کرتے ہیں کہ کتنا پیارا قرآن پڑھتا ہے۔ کہا انی لأستحی ان لا انظر فی عہد ربی فی اليوم مرہ او مرتین، مجھے شرم آتی ہے کہ میری زندگی کا ایک دن گزر جائے اور میں نے قرآن کو ہاتھ ہی نہ لگایا، لیکن آج ہم نے سب سے مشکل اس کو بنا دیا۔ آپ قرآن کا نسخہ میرے جانے کے بعد ذرا پکڑ کے دیکھیے گا، 600 یا 604 اس کے صفحات، مہینے کے کتنے دن ہوتے ہیں جی؟ 30 دن۔ نمازیں کتنی ہوتی ہے ایک دن میں؟ اگر آپ ہر نماز پہ 15 سے 20 منٹ کا یہ ڈیوریشن ہوتا ہے نا، میرا کبھی کبھی جی چاہتا ہے میں جہاز کھڑا کر دوں، آپ جیسے نیک لوگوں کو بٹھاؤں، ایک مرتبہ سعودیہ ضرور دکھاؤں، وہاں بیچارے پولیس والے بھی، صفائی کرنے والے بھی مسجد میں داخل ہوتے ہیں، اللہ اکبر، سلام پھیرا، دعا کرنا، قرآن پڑھنا، مجالے کو آواز آ جائے۔ یہاں پتہ اس وقت چلتا ہے ابھی مسجد میں قدم رکھو، اندر سے آوازیں ایسی آ رہی ہوتی ہیں، پوچھنا پڑتا ہے اچھا پھر مچھلی کا بھاؤ کون سا پکا ہوا؟ 4 صفحات آپ آرام سے پڑھ سکتے ہیں، 10 منٹ میں پڑھ سکتے ہیں، نہیں پڑھ سکتے؟ اگر 4 صفحات آپ ایک نماز پہ پڑھیں تو 5 نمازوں میں کتنے صفحات ہو گئے؟ بولیے 20 کو آپ 30 سے ضرب دیں، کتنے صفحے ہو گئے؟ ہاں لگتا ہے میری طرح ریاضی میں آپ بھی کمزور ہی رہے ہیں۔ آپ بغیر کسی محنت کے صرف 5 نمازوں میں 4 صفحات اگر کھول کے پڑھ لیں تو میرے بھائی ایک مہینے میں تو آپ قرآن ختم کر سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا اقرأوا فی 40، 40 دن میں قرآن پڑھو، اس مدت بتائی ہے۔ پھر صحابی نے کہا میرا زیادہ دل چاہتا ہے، فرمایا اقرأوا فی 30، 30 دن میں پڑھو، 25 دن میں، 20 دن میں، 15 دن میں، 10 دن میں، یہاں تک پھر کہا اللہ کے رسول میرا اور جی چاہتا ہے، فرمایا اقرأوا فی 70، تم 7 دن میں پڑھو۔ پھر فرمایا اقرأوا فی 30 ان استطعت، اگر تیری طاقت ہے، اور یہ روایت صحیح الجامع کی، تم 3 دن میں نہیں پڑھو، اور ساتھ یہ فرمایا 3 دن سے کم پڑھتا ہے لا یفقہ شیئا منہ، وہ قرآن کو سمجھتا نہیں۔ تو سب سے زیادہ جو بات بتائی 40 دن میں تو قرآن ختم ہونا چاہیے، لیکن ہم چونکہ رمضانی مسلمان بن گئے ہیں، ہم ربانی مسلمان بننے کی کوشش نہیں کرتے۔ ربانی مسلمان کیا ہے؟ وہ رمضان کو بھی سمجھتا ہے اس کا بھی رب اللہ ہے، شوال کا بھی رب اللہ ہے، اور ذی القعدہ کا بھی رب اللہ ہے، وہ قرآن کی اسی طرح تلاوت کرتا ہے۔ آپ کسی کھانے کی 100 تعریفیں کر لیں، جب تک آپ کھائیں گے نہیں آپ کو لذت نہیں ملتی۔
اللہ کی قسم آپ قرآن کو پڑھنے کی عادت بنا لیں. آپ قرآن ہی پڑھیں گے آپ کو زندگی میں چین ہی نہیں آتا. عادت بنا لیں. اس قدر اللہ نے اس میں لذت رکھی ہے، جی چاہتا ہی نہیں ہے کہ قرآن کو بندہ چھوڑ دے. اور سلف یہ کہا کرتے تھے کون سی گھڑی ہو جب اللہ کا کلام میرے ہاتھ میں آ جائے، اور میرے مالک کو کون سی برکت کی ساعتیں ہوں جب میری زبان پہ تیری کلام جاری ہو جائے. اللہ مجھے اور آپ کو بھی اس بات کی توفیق عطا فرمائے.